ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، یہ شیطان ہے جو تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے۔ وہ سارا خرچ کر دیں گا، آپ کتوں کھائیں گا؟ بھوکا مرنا ہے، اتنا روک لو، تھوڑا دے دو، نہ ہی دو تو اچھا ہے۔ یہ سب شیطان پٹی پڑھاتا ہے، وہ تمہیں مفلسی سے خوف دلواتا ہے۔ اور یہ ہوتا ہے انسان جب خرچ کرنے لگتا ہے، اور پھر یہ کہ خیرات کی شکل میں، چندے کی شکل میں، کسی دین کی مد پہ خرچ کرنے کے لیے، اس وقت وہ واقعی اس کے دل میں جو ہے وہ خود بد ہوتی ہے، ایک دفعہ اندر سے ہلتا ہے، جیب میں ہاتھ جا رہا ہوتا ہے، اور محنت کی کمائی کی ہوئی دینی اتنی آسان نہیں ہوتی۔ لیکن جب آخرت مد نظر ہو، ایمان کی کیفیت ہو، تو پھر بہت آسان ہو جاتا ہے۔ حقیقی ایمان اور آخرت اگر سامنے نظر آ رہی ہے تو شیطان تو تمہیں ڈراتا ہے مفلسی سے، اور یامرکم بالفحشاء، اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا، شرمناک طرز عمل۔ ہمارے ہاں ایک محاورہ ہے کہ فلاں شخص نے تو بڑا ہی شرمناک طرز عمل اختیار کیا۔ آپ کسی سے ملاقات کرنے گئے، گھر میں موجود ہے، آپ کسی خاص کام کے لیے گئے، امید لے کر کے گئے کہ یہ تو ہمارے لازمی کام آئے گا۔ ہوتا ہے نا، کسی دوست سے یہ امید رکھی جا سکتی ہے، رکھتا ہے انسان کہ بھئی کہیں اور سے ہمارا کام ہو نہ ہو، فلاں شخص تو لازماً کر دے گا۔ اور اب وہ آپ کو گھر میں موجود ہوتے ہوئے کہلوا کے بھیج دے، ہو یہ تو کام کے لیے آ گئے، وہ کہہ دو گھر میں نہیں ہے، اور آپ کو معلوم بھی ہو کہ وہ شخص گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس طرز عمل کو کیا کہتے ہیں؟ شرمناک طرز عمل۔ یہ فحشاء کا لفظ جو ہے یہاں اس قسم کی شے کے لیے آ رہا ہے کہ انسان کا ہوتے ہوئے بھی اپنے پاس وہ شیطانی سوچ سے میں کہیں مفلس نہ ہو جاؤں، میں مارا نہ جاؤں، میں کھاؤں گا کہاں سے، اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ ہی نہ کرے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ شرمناک طرز عمل تمہیں شیطان سکھا رہا ہے، جبکہ اس کے برعکس واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، جبکہ اللہ جو ہے وہ تمہیں اپنی بخشش کی اور فضل کی امید دلواتا ہے۔ واللہ واسع علیم، یقیناً اللہ بڑی ہی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے دانائی عطا فرماتا ہے، دور اندیشی عطا فرماتا ہے۔ ومن یؤت الحکمہ، اور جسے حکمت مل جائے، فقد اوتی خیرا کثیرا، اسے تو گویا بہت بڑی دولت مل گئی۔ اگر انسان کے اندر دور اندیشی ہے، اپنی آخرت کا احساس ہے، اپنے رب کی بخشش کا امیدوار ہے، یہ حکمت اور دانائی کی باتیں ہیں۔ جسے اللہ یہ عطا فرما دے، اسے تو اس نے خیر کثیر عطا فرما دیا۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور ان باتوں سے سبق وہی لیتے ہیں جو کہ ہوش مند ہیں، عقل و فکر رکھنے والے ہیں، دانش مند لوگ۔ وما انفقتم من نفقۃ اور نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ، تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اور جو بھی تم نے نظر مانی ہے، اللہ کو اس کا علم ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یہ نظر کا معاملہ جو ہے نا، فلاں کام ہو جائے میں یہ کروں گا، اے اللہ دعا کرتے ہیں اللہ سے، اللہ میاں فلاں میری امید بر آ جائے تو میں 2 نفل شکرانے کے پڑھوں گا۔ یہ طرز عمل دین اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق جو ارشاد فرمایا، وہ ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو یہ نظر کے ذریعے سے سوائے اس کے نصیب سے کچھ زائد نہیں ملتا۔ ہاں البتہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذریعے سے کنجوس کے مال میں سے کچھ نکلوا لیتا ہے، کہ ادروائز تو خرچ نہیں کر رہا ہوتا، اور وہ کہتا میرا فلاں کام ہو جائے تو میں دیگ چڑھاؤں گا۔ اس سے پہلے جو مذاہب تھے، جیسے بنی اسرائیل کا معاملہ، تو اس میں نظر بہت اہمیت کی حامل تھی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست، جسے ڈائریکٹ کہتے ہیں نا، وہ انسان کے خلوص کے سامنے بات رکھ دی ہے۔ خلوص کے ساتھ اللہ کے راستے میں دو، اللہ تمہیں لوٹائے گا۔ اللہ سے سودے بازی مت کرو۔ کہاں اللہ کی شان اور کہاں تمہارے 2 نفل
یا تمہاری ایک دیگ چاولوں کی، ویسے اللہ نے دیا غریبوں کو کھلاؤ، پھر اللہ سے دعا کرو اللہ میری رزق میں اضافہ فرما، مجھے برکت دے، یا جو بھی انسان کی تمنا اور وہ آتی ہے۔ یہ نظر والا معاملہ جو ہے نا، یہ سودا بازی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمائی، دین اسلام میں اسے پسند نہیں کیا۔ لیکن اگر کوئی نظر مان ہی لیتا ہے، اپنے آپ کو پابند کر ہی لیتا ہے، اسے پھر پورا ضرور کرنا چاہیے۔ یہ تاکید بھی فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کس وقت تم نظر باندھ لو تو پھر اسے پورا کرو۔ لیکن عمومی طور پر فرمایا یہ طرز عمل مت اختیار کرو۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر اپنے صدقے تم اعلانیہ بھی دو تو یہ بھی اچھا ہے، وَإِن تُخْفُوهَا، اگر چھپا کے دو تو اُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اس کے حاجت مندوں کو پہنچاؤ تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ اس کے لیے ایک اصول بھی ہمارے فقہاء نے اور علماء نے بیان فرمایا کہ جو فرض صدقات ہیں جیسے زکوٰۃ ہے، اسے اعلانیہ دو، لوگوں کو پتہ چلے یہ شخص زکوٰۃ دے رہا ہے، تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو کہ زکوٰۃ میں نے بھی دینا ہے، فرض ہے۔ اور جو نفل ہے، نفل صدقات و خیرات ہیں، انہیں اس طرح چھپا کے دو کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے کو بھی پتہ نہ چلے۔ جس طرح نفل نماز کا معاملہ ہے کہ فرض تو مسجد میں آ کے پڑھو، سب دیکھ رہے ہیں، لیکن نفل نمازیں گھر میں چھپ کے پڑھو، اللہ ہو اور تم ہو بس۔ یہ معاملہ جو ہے فرض صدقات اور نفل صدقات کا ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بہت سی برائیاں تمہارے اس طرز عمل کی وجہ سے ختم کر دے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جان لو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب باخبر۔ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پہ نہیں ہے، ہدایت تو جسے چاہتا ہے اللہ بخشتا ہے۔ ظاہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار قرآن مجید نے کہا ہے کہ آپ کا ذمہ تو پہنچا دینا ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ کسی بھی نبی یا رسول کو اس بات کا پابند نہیں کیا کہ وہ لازماً اپنی ساری امت کو مسلمان کر دے۔ ہدایت ملے گی اللہ کے حکم سے۔ نبی اور رسول کا کام تھا جو اللہ کا پیغام تھا وہ پہنچا دیا، اور اتمام حجت کر دیا کہ میں نے پہنچا دیا، اب تم جانو اور اللہ جانے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، بہرحال جو تم بھی خیرات کرتے ہو، مال خرچ کرتے ہو، اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور یقیناً تم اسی لیے خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل کرو۔ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، تو جو کچھ بھی مال تم خرچ کرو گے اللہ کی رضا کے لیے، اس کا پورے کا پورا اجر تمہیں وہ واپس فرمائے گا، اور تمہارے لیے وانتم لا تظلمون، تم پہ کوئی بھی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اور یہ صدقات خاص طور پر کنہیں دو؟ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ غریب لوگ جو خاص طور پر اللہ کے دین کے کام کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ اس وقت اصحاب صفہ تھے، اور ظاہر انہیں وقت نہیں ملتا تھا کہ وہ دوڑ دھوپ کر کے اپنی روزی کما سکیں، کوئی کاروبار کر سکیں، کہیں ملازمت کر سکیں، کہیں ڈیوٹی دے کے ان کے لیے کوئی انکم کی صورتحال بن جائے۔ وہ ہمہ وقت دین کے کام کے لیے لگے ہوئے۔ یا کچھ مجاہد ایسے ہوتے تھے جنہیں وہ جنگ پہ بھیج دیا گیا، اب ظاہر ان کا خاندان پیچھے ہے، سارا معاملہ ہے، تنخواہ والی فوج تو ہوتی نہیں تھی، وہ تو والنٹیئرز تھے نا، اللہ کے دین کے لیے نکل کھڑے ہوئے، اب پیچھے کون ان کا خیال رکھے گا؟ فرمایا ایسے فقراء جو کہ اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں گھر گئے ہیں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، اور وہ امکان نہیں ہے ان کے پاس کہ وہ زمین میں دوڑ دھوپ کریں اپنی کمائی کے لیے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء، جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خوشحال ہیں، یعنی وہ اپنا رکھ رکھاؤ ایسا رکھتے ہیں، اپنی عزت نفس کے معاملے میں اس طرح، جیسے وائٹ کالر لوگ جیسے ہم اپنے یہاں کہہ دیتے ہیں کہ وہ اپنا رکھ رکھاؤ رکھتے ہیں تاکہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، وہ عزت نفس بھی وہ اپنی قائم رکھتے ہیں، تو انہیں جو ہے وہ جاہل اغنیاء من التعفف، یعنی کہ اپنی جو ہے وہ بظاہر خوشحال محسوس ہوتے ہیں۔ تعرفہم بسیماہم، لیکن تم انہیں چہروں سے پہچان سکتے ہو، ان کی اندرونی حالت کیا ہے، یہ بھی ضرورت مند ہیں۔ حالانکہ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے جو ہے وہ چمٹ کے مطالبہ نہیں کرتے۔ جس طرح ہمارے یہاں یہ فقیر ہوتے ہیں نا کہ آپ کہیں کھڑے ہوئے تو پھر آ کے وہ ایسا ساتھ چمٹتا ہے کہ وہ پھر جان ہی نہیں چھوڑتا جب تک آپ اسے کچھ نہ کچھ دے نہ دیں۔ تو یہ معاملہ ان لوگوں کا نہیں ہوتا، وہ دین میں
جو دین کے لیے کام کرنے والے لوگ خاموش رہتے ہیں، کسی سے مطالبہ نہیں کرتے، فرمایا سب سے زیادہ حقدار تمہارے صدقات کے خیرات کے وہ ہیں۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، ان کی اعانت میں جو تم مال خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہیں رہے۔ ظاہر ہے اللہ سے تو پوشیدہ کوئی بھی نہیں ہے، جو بھی خرچ کرتا ہے انسان اللہ کے علم میں ہے، لیکن بالخصوص گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بہت قدر کرے گا۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جو لوگ اپنے مال شب و روز خرچ کرتے ہیں، کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن۔ الذین یاکلون الربا، اور اس کے برعکس وہ لوگ جو کہ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ان کا حال تو ایسے شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر کے حواس باختہ کر دیا۔ ذالک بانہم قالوا، یہ اس لیے ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہی ہے نا۔ بھئی آپ نے 100 روپیہ کسی کو دیا اور 10 روپے اس سے پروفٹ لے لیے، یہ سود ہے۔ آپ نے 100 روپے کی کوئی چیز خریدی، 110 روپے کی فروخت کر دی، اس سے بھی 10 ملے، تو بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے نا کہ ایک ہی جیسا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بڑی ایک خوبصورت مثال سے سمجھایا کرتے ہیں، قرآن اللہ تبارک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ سود کے گناہ کے 70 درجے ہیں، اور اس کا جو کم ترین درجہ ایسے ہے جیسے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے نکاح کر لے۔ بڑا گھناؤنا تصور ہے، لیکن اسے ایک درجہ کم کیجئے۔ فرض کیجئے ایک بھائی بہن ہیں، والدین فوت ہو گئے، بہن جوان ہے، بھائی بھی جوان ہے، اب وہ اس کوشش میں ہے کہ میری بہن کی پہلے کہیں شادی ہو جائے تو پھر میں اپنی شادی کر لوں، اب اس کا رشتہ تلاش کر رہا ہے۔ بہن ہو یا بیوی ہو، دوسری عورت ہو یا تیسری عورت ہو، جسمانی اعتبار سے، خصوصیات کے اعتبار سے کوئی فرق تو نہیں ہوتا، کوئی اچھا رشتہ مل نہیں رہا، بھائی بھی پریشان ہے، بہن بھی پریشان ہے، تو آپس میں کیوں نہیں شادی کر لیتے؟ جو کچھ آپ کو دوسری عورت سے ملنا ہے، شادی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ گھر بس جائے، اولاد ہو جائے۔ تو کیا بہن سے شادی کر لے گا تو کیا گھر نہیں بسے گا، اولاد نہیں ہوگی؟ ہو تو سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے نہیں کرتا کہ اللہ نے کہا کہ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، اللہ نے حرام کر دی ہیں تمہارے لیے تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ لہٰذا وہ کہتا نہیں، اس سے تو میری شادی نہیں ہو سکتی، یہ میں کسی اور کے گھر اس کی شادی کروں گا اور کہیں اور سے میں اپنی دلہن لے کر کے آؤں۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے۔ تو یہاں کیوں بھول جاتا ہے؟ یہی جواب یہاں دیا گیا، یہ نہیں کوئی دلیل جو ہے وہ کوئی معاشی طور پر کوئی دلیل دی جاتی۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، سب سے پہلی بات یہ نوٹ کرو کہ اللہ نے بیع کو حلال کیا، سود کو حرام کیا۔ تو اگر اللہ پر ایمان ہے تو پہلے تو تمہیں اسی بات پر ہینڈز اپ ہو جانا چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے نہیں کرنا۔ باقی اس کی جو قباحتیں ہیں، ایک کتاب جو تھی ڈاکٹر صاحب ریکمینڈ کیا کرتے تھے، یہ شیخ محمود احمد صاحب لاہور میں ایک شخصیت ہوا کرتے تھے، انگریزی میں ایک کتاب مین اینڈ دا منی، انہوں نے بڑی خوبصورت اور بڑی تحقیق کے ساتھ وہ کتاب لکھی کہ سود کے کیا کیا اثرات ہوتے ہیں۔ سودی نظام ہوگا، ان ایمپلائمنٹ بڑھے گی، سودی نظام ہوگا، ان ایمپلائمنٹ بڑھے گی، انفلیشن بڑھے گی، انفلیشن میں انکریز ہوگا تو ریشو آف انٹرسٹ بڑھتی چلی جائے گی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اکانومی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ دنیا میں کتنی مثالیں موجود ہیں، روس کی مثال ہمارے سامنے ہے، دیگر ملکوں کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں جن کی معیشتیں تباہ ہو گئی صرف سودی نظام۔ آج ہمارا کیا حال ہے پاکستان کا ذرا اندازہ کیجیے۔ اس ایک IMF اور ورلڈ بینک کے سود کی وجہ سے، قرضوں کی وجہ سے ہمارے بجلی کے ریٹ کتنے ہیں، گیس کے ریٹ کتنے ہیں، اور ان کا مسلسل دباؤ ہے اور ریٹ بڑھاؤ، اس لیے کہ وہ ری پیمنٹ کہاں سے ہوگی؟ ہم اور آپ دیں گے تو ہوگی نا، وہ انکم گورنمنٹ کے پاس جو جنریٹ ہوگی ہمارے ٹیکسز سے ہوگی، ہماری آمدنیوں میں سے جائے گا تو ان کے جائے گا۔ لہٰذا
اجتماعی طور پر اس سودی نظام کے ذریعے سے ایک ایک شخص کا خون چوسا جا رہا ہے۔ ایسا یہ نظام بنایا ہے۔ علامہ اقبال نے کب وہ بات لکھی تھی، این بنوک این فکر چالاک یہود، یہ بینک جو ہیں یہ چالاک یہودی کی فکر کا ایک ایسا نچوڑ ہے سامنے، نور حق از سینہ آدم ربود، اس کی وجہ سے جو ہے سینہ آدم کے انسان کے سینے سے نور حق کے پس مراد ہے اس کی نرمی، اس کے اندر جو محبت اور الفت کا جذبہ ہوتا ہے وہ خاک ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ تا تہو بالا نہ کردد ای نظام، جب تک اس نظام کو تہو بالا نہیں کر دیا جاتا، ختم نہیں کر دیا جاتا، دانش تہذیب و دین سودائے خام، اس وقت تک اگر تم چاہتے ہو کہ دانش تہذیب و دین جو ہے یعنی ملت جو سکون اور اطمینان سے زندگی گزار سکے، یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ اس نظام سے نکلو گے تبھی تم کچھ حاصل کر سکو گے، سکون اور اطمینان تمہیں مل سکے گا۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، جس کو بھی یہ نصیحت پہنچ جائے تیرے رب کی، فانتہا فلہ ما سلف، اسے چاہیے کہ وہ باز آ جائے، ہاں جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، جو پہلے یعنی کہ کھا چکے سو کھا چکے، لیکن اس کے لیے بھی بخشش کا اعلان، معافی کا اعلان نہیں کیا گیا، بلکہ کہا گیا وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ جو چاہے فیصلہ کرے۔ وَمَنْ عَادَ، جو پھر یہ حرکت کرے گا یعنی سود کھائے گا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ ہوگا جہنم میں جانے والا، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ وہاں رہے گا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو کی پرورش کرتا ہے، انہیں نشو و نما دیتا ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار نسیم، جان لو کہ اللہ نہ ماننے والوں کو اور بد عمل لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں بد عمل کنہیں کہا گیا؟ سود خاروں۔ ان الذین آمنوا، اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ عمل الصالحات، نیک عمل کیے، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، انہوں نے نماز ادا کی، زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم، یہاں سود کے بالمقابل زکوٰۃ اور صدقات کو لایا جا رہا ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو کچھ بھی تم پر سود کسی کا باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ فإن لم تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اس سے جان نہیں چھڑاؤ گے، اس نظام سے نہیں نکلو گے، فاذنوا، تو جان لو، بحرب من اللہ ورسولہ، کہ تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا۔ ان تبتم، اگر تم توبہ کر لو، فلکم رؤوس اموالکم، تو تم اپنی اصل رقم کے حقدار ہو، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پہ ظلم کیا جائے۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر تم میں کوئی جو ہے تنگ دست ہو، یعنی جسے قرض دیا ہوا ہے سود پہ، سود تو معافی کر دو، لیکن وہ سود پیسے اگر نہیں لوٹا رہا ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اسے مہلت دو اس وقت تک جب کہ وہ آسانی سے تمہیں لوٹا دے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اگر تم اسے معافی کر دو، صدقہ کر دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے، اِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم علم رکھتے ہو۔ وَاتَّقُوا، یہ آیت جو ہے اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آخری آیت ہے جو قرآن مجید میں نازل ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے بعد وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اور اتنی خوبصورت آیت ہے جس میں خاص طور پر تقوی کی تلقین ہے۔ تقوی سے مراد اپنے آپ کو اللہ کے مواخذے سے بچانا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ہمیشہ اس دن کو یاد رکھنا اور بچانا اپنے آپ کو اس دن سے، اس دن کی رسوائی سے، مصیبت سے، جس دن کے تم اللہ کی طرف واپس لوٹو گے۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر ہر ذی نفس کو اس کا جو بھی کیا دھرا ہے اسے واپس کیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی کے ساتھ بھی ظلم نہیں ہوگا، جو کیا ہوگا اس کا بدلہ اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب
روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله